بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سورہ النحل قرآن مجید کی سورہ نمبر 16 ہے، اور یہ سورہ اپنی اگلی سورہ بنی اسرائیل کے ساتھ مل کر ایک جوڑا بنتی۔ سورہ مبارکہ کے مضامین میں خاص طور پر جو نمایاں مضمون ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وہ بے پناہ نعمتیں ہیں جن کو کہ اس سورہ مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے، اور جس انداز میں بیان کیا گیا ہے وہ بہت متاثر کن ہے۔ چنانچہ آیت نمبر 4 ہی سے اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بیان کو یوں شروع کیا کہ خلق الانسان من نطفت فاذا هو خصیم مبین، اور اس نے انسان کو ایک ذرا سی بوند سے پیدا کیا تو دیکھتے ہو کہ پھر وہ ایک کھلا ہوا حریف بن کر اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ چوپائے بھی اس نے پیدا کیے ہیں، ان میں تمہارے لیے سردی کے پوشاک ہے اور دوسرے فائدے بھی ہیں، اور ان سے تم غذا خوراک بھی حاصل کرتے ہو۔ ان کے اندر تمہارے لیے جمال بھی ہے، جبکہ شام کے وقت ان کو واپس لاتے ہو اور جب صبح کو چرنے کے لیے چھوڑتے ہو۔ یہ تمہارے بوجھ ایسے شہروں تک لے جاتے ہیں جہاں تم چاند توڑ کر ہی پہنچ سکتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا پروردگار بڑا ہی شفیق، بڑا مہربان ہے۔ یہ گھوڑے اور خچر اور گدھے یہ بھی اس نے پیدا کیے ہیں تاکہ تم ان پر سوار ہو، اور یہ زینت بھی ہے۔ وہ ایسی چیزیں بھی پیدا کرتا ہے جنہیں تم نہیں جانتے۔ اس کو پانا چاہتے ہو تو جان لو کہ اللہ تک سیدھی راہ پہنچاتی ہے، جبکہ راہیں ٹیڑھی بھی ہیں، اور اگر وہ چاہتا تو تم سب کو اسی ایک راہ کی ہدایت دے دیتا۔ اس کے علاوہ اور بہت سی باتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 67 میں ایک اہم بات فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور تمہارے لیے چوپایوں میں بھی یقیناً بڑا سبق ہے۔ یہ پھر وہ اپنی نعمتوں کو، مہربانیوں کو بیان کر رہا ہے۔ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین، ہم ان کے پیٹوں کے اندر کے گوبر اور خون کے درمیان سے تم کو خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار ہے۔ فرمایا کہ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا، اور اس نے اسی طرح کھجور اور انگور کے پھلوں سے بھی تمہارے لیے نعمتیں پیدا کی۔ تم ان سے نشے کی چیزیں بھی بناتے ہو اور کھانے کی اچھی چیزیں بھی بناتے ہو۔ اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے بڑی نشانی ہے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اسی سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ آگے چل کے آیت نمبر 70 میں یہ فرماتے ہیں کہ واللہ خلقکم، وہی اللہ ہے کہ جس نے تم کو پیدا کیا، ثم یتوفاکم، پھر وہی تم کو موت دیتا ہے۔ تم میں سے کچھ پہلے رخصت ہو جاتے ہیں، ومنکم من یرد الی ارذل العمر، اور تم میں سے کچھ ارذل عمر کو پہنچا دیے جاتے ہیں، لکی لا یعلم بعد علم شیئا، اس لیے کہ بہت کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے۔ ان اللہ علیم قدیر، یقیناً اللہ ہی جاننے والا ہے، وہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں آیت نمبر 90 میں وہ بات کہ جو عام طور پر ہم جمعے کے خطبوں میں بھی سنتے ہیں، اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ آیت مبارکہ انسانی اخلاقیات کا گویا کہ خلاصہ بیان کر رہی ہے۔ فرمایا کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، بے شک اللہ اس میں عدل اور احسان اور قرابت مندوں کو دیتے رہنے کی ہدایت کرتا، وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی، اور بے حیائی، برائی اور سرکشی سے روکتا ہے۔ یعظکم لعلکم تذکرون، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم یاد دہانی حاصل کرو۔ اس کے بعد سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 98 سے ایک بات اور بیان فرمائی کہ جب تم قرآن پڑھو جو تمہاری ہدایت کے لیے آیا ہے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، سو جب قرآن پڑھو، خاص طور پر لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو پہلے شیطان مردود سے
من الشیطان الرجیم، خدا کی پناہ مانگ لیا کرو. انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون. یہ جان لو کہ اس کا ان لوگوں پر کچھ زور نہیں چلتا جو ایمان لائے ہوئے ہیں اور جو اپنے پروردگار ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں. آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 123 میں وہ بات بیان فرمائی کہ جو در حقیقت ہمارے دین میں قرآن مجید کے علاوہ سنت کی بنیاد ہے. ہمارا دین قرآن اور سنت پر مبنی ہے. قرآن اللہ کی کتاب ہے اور سنت اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے اس کے پیغمبروں کا دینی عمل ہے کہ جو تمام پیغمبروں نے اختیار کیا، اور خاص طور پر نمایاں ہو کر وہ عمل ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، ان کے دینی عمل میں نظر آیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ثم اوحینا الیک، پھر ہم نے وحی کی آپ کی طرف ہے پیغمبر، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، کہ آپ ابراہیم کے طریقے کی پیروی کریں، یعنی ابراہیم کی سنت کی پیروی کریں. وہ جو دینی عمل کرتے تھے اسی دینی عمل کو اختیار کریں. وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے. یعنی اب یہ دین جو آپ کو ملا ہے اس میں آپ نے وہی دینی عمل، وہی نماز، وہی زکوٰۃ، وہی روزہ، وہی حج اختیار کرنے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام نے کی. یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان طریقوں میں جو بعد کے زمانوں میں بدعات شامل ہو گئی تھیں ان سے انہیں پاک کر دیا، اور یقیناً اس میں کچھ ایسے اضافے کیے جو اضافے کرنے ضروری تھے. آخر میں آیت نمبر 125 میں اللہ تعالیٰ نے وہ بات بیان کی ہے جو در حقیقت کسی بھی شخص کو، چاہے وہ عام انسان ہو یا دین کا عالم ہو، جب اللہ کے راستے کی طرف دعوت دینی ہو اس کے لیے اصولی بات بیان فرمائی. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، تم بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی نصیحت کے ساتھ. وجادلہم باللتی ہی احسن، اور اگر کوئی بحث کا موقع بھی آ جائے تو ان سے اچھے طریقے سے بحث کرو. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ کون ہے کہ جو اس کے راستے سے بھٹکا. وهو اعلم بالمہتدین، اور وہ خوب جانتا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جو ہدایت پر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.